بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی تاریخ پر بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک مشہور کتابوں کا اگر ذکر دیکھا جائے تو ایک شہرت یافتہ کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ۔ یہ ڈاکٹر سلیم اختر نے لکھی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر اردو ادب کا بہت بڑا نام، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے وابستہ رہے، درجنوں کتابوں کے مصنف، نفسیات کے حوالے سے کام ہے، لیکن ان کی یہ کتاب ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، سنگ میل سے بارہا اس کے ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اسی طرح اردو ادب کی مختصر تاریخ یہ ڈاکٹر انور سدید نے لکھی، انتہائی اچھی تاریخ لکھی گئی۔ ڈاکٹر انور سدید کا اگرچہ تعلق شعبہ تدریس سے نہیں تھا، وہ انجینئر تھے، میانی سرگودا کے رہنے والے، اور اردو پہ ان کی بڑی مستند کتابیں ہیں۔ انہوں نے جو سفر نامے پہ کام کیا، اردو ادب کی تحریکیں، تو دوسری کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ۔ اسی طرح دور حاضر میں ایک اہم کتاب اردو ادب کی تاریخ ابتدا سے 1857 تک ڈاکٹر تبسم کاشمیری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے وابستہ رہے، جاپان بھی رہے، لاہور میں رہتے ہیں، راشد پہ بہت کام ہے، بہت بڑا نام تحقیق تنقید کا ڈاکٹر تبسم کاشمیری۔ اسی طرح 4 جلدوں میں جو مستند ترین کام ہے تاریخ ادب اردو، ڈاکٹر جمیل جالبی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا نام اردو تحقیق اور تنقید بڑے احترام سے لیتی ہے۔ کراچی میں رہے اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، اور اردو میں بہت زیادہ ان کی کتابیں ہیں، جب ان کا تذکرہ آئے گا تفصیل سے بات ہوتی جائے گی۔ ایک کتاب تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند، یہ پنجاب یونیورسٹی کی کاوش تھی، اور یہ کتاب 6 جلدوں میں شائع ہوئی پنجاب یونیورسٹی سے۔ بعد میں خواجہ زکریا اور ان لوگوں نے ان کی اس کتاب کو 1 جلد میں بھی اس کا تلخیص جو ہے وہ کر دی ہے، وہ اگر کہیں سے آپ کو ملے، لاہور سے مل جاتی ہے پنجاب یونیورسٹی کی بک سے، تو ہمیشہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ اسی طرح اردو ادب کی تنقیدی تاریخ احتشام حسین نے لکھی، نقاد بھی ہیں، ترقی پسند تحریک سے آپ کی وابستگی ہے۔ اردو کی ادبی تاریخ کا خاکہ ڈاکٹر ابولیث صدیقی کی کتاب ہے۔ اردو کی لسانی تشکیل ڈاکٹر مرزا احمد بیگ، خلیل احمد بیگ کی کتاب ہے۔ داستان تاریخ اردو حامد حسن قادری کی کتاب ہے، اور تاریخ ادب اردو یہ رام بابو نے لکھی، اور اس کا ترجمہ 2 شخصیات نے کیا، حسن عسکری نے بھی کیا تھا اور تبسم کاشمیری نے۔ اردو ادب کی فنی تاریخ یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری میں لکھی، کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، تحقیق اور تنقید کا بہت بڑا نام۔ اور اردو ادب کی تاریخیں، ان تاریخوں کا جو ہے وہ لکھی گئی کا ایک جائزہ ڈاکٹر گیان چند نے لیا، انڈیا کے بہت بڑے نقاد ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر اشرف کمال کی بھی اردو کی تاریخ کے حوالے سے کتاب چھپی ہے۔ تو یہ وہ تاریخ کی کتابیں ہیں جن کا بار بار تذکرہ آئے گا جب آپ ہسٹری پڑھیں گے، جب آپ مختلف ناول، افسانے، ڈرامے پڑھیں گے، تو کتابوں کا نام کی اہمیت ہوتی ہے، تو آپ ان کو لکھ لیں، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ہسٹری کی کون سی کتابیں ہیں۔ اور ایک اور اہم کتاب جو ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کے شاگرد خاص ڈاکٹر اورنگزیب نیازی نے بھی ان تاریخوں کا ایک جائزہ لیا ہے، اور ان تواریخ پر ایک تنقیدی کتاب لکھی ہے۔ تو یہ ادب کی تاریخیں ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارے اس ٹاپک کا ایک اور حصہ ہے، اور وہ ہے کہ اردو زبان کے مختلف نام کیا رہے۔ اور اردو اس وقت یونیسکو امریکہ کے سروے کے مطابق دنیا میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، بڑی زبانیں، اس میں 3 نمبر پہ ہے۔ چینی اور انگریزی کے بعد اردو ایک ایسی زبان ہے جو
تیسرے نمبر پہ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اس کو پڑھنے والے بھارت، بنگلہ دیش، سارک ممالک ہیں، یورپ، جاپان، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، وہاں کی یونیورسٹیز میں باقاعدہ جو ہے وہ ان کی چیئرز ہیں۔ اردو زبان کی جو ابتدا ہے اس کے نام کے حوالے سے، اس کے رسم الخط کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ مباحث رہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ زبان بر صغیر میں ہند آرائی زبانوں کے گروہ کے ارتقاء و عمل اور پھر فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے اثرات سے یہ وجود میں آتی ہے، اور جب مسلم فاتحین مقامی لوگوں سے ملتے ہیں تو جو میل جول سے ایک زبان پیدا ہوتی ہے وہ اردو زبان ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو ترکی کا لفظ ہے اور لشکر اس کا مطلب ہوتا ہے۔ داغ نے اپنی زبان کے بارے میں بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ لیکن جس زبان کی وہ دھوم کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹر حافظ محمود شیرانی سے لے کر ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی، یہ ایک انگریز محقق ہیں، ان تک اردو کا نام جو ہے وہ ہندی رہا ہے، بلکہ سراج الدین خان آرزو تک اردو کو ہندی یا ہندوی سے یاد کرتے رہے ہیں۔ صوفیاء کی تحریروں میں بھی اردو کا نام ہندی یا ہندوی سے یاد رہا۔ تز کے بابر نے جو اپنی زندگی کے بارے میں لکھا اس میں بھی ہندی کے، خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی خواجہ میر اثر نے جو مثنی خواب و خیال لکھی اس میں بھی ہندی کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح شاہ میرا جی، جعفر زٹلی، عبد البیجا پور، ابراہیم نامہ، ملہ جی کی جو سبرس ہے مثنوی، اور فضلی کی دے مجلس، ان میں بھی لفظ اردو کے لیے ہندی کا لفظ استعمال ہوتا رہا، ہندی یا ہندوی کے لیے۔ اور بالکل اسی طرح قرآن مجید کا جو ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا وہ بھی ہندی کا ترجمہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ریختہ کے نام سے بھی اردو کو یاد کیا جاتا رہا۔ ریختہ کا مطلب ہوتا ہے ایجاد، اختراع، نئی چیز، اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک مصرع فارسی کا، ایک اردو کا، یہ امیر خسرو کے دور سے، تو اردو کا ایک نام ریختہ بھی رہا، اردو معلیٰ بھی رہا، تو یہ اردو کے مختلف نام رہے۔ لیکن اردو کے جو رسم الخط ہیں اس میں ابتدائی رسم الخط خط نسق تھا۔ خط نسق کے فوراً بعد جو رسم الخط ہمارے سامنے آتا ہے وہ خط نستعلیق ہے، اور یہ شاہ جہان کے دور میں اس کی نفاست پسندی، اور یہ فورٹ ولیم کالج میں جب ٹائپ رائٹر کا دور آ جاتا ہے تو یہ خط نسق پہ آ جاتا ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، اس کو نوٹ کریں اور اس کو یاد رکھیں۔